اور یہ بھی یاد رکھیں، یہ بھی یاد رکھیں، جملہ کہیں محفوظ کر سکتے ہو تو محفوظ کر لیجئے گا، مال کا آنا خوش نصیبی نہیں، مال کا آنا یہ خوش نصیبی کی علامت نہیں، اعمال کی توفیق مل جانا یہ خوش نصیبی کی علامت ہے، اسے ذہن میں رکھیں۔ اس لیے کہ مال تو اللہ نے فرعون کو بھی دیا تھا، قارون کو بھی دیا تھا، آمان کو بھی دیا تھا۔ آج ہم جب مال مل جاتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ یار اتنا مال مل گیا، اور پھر اعمال صالحہ کی توفیق ملے یا نہ ملے، نمازیں چھوٹ جاتی ہو اور مال مل جاتا ہو، کوئی ٹینشن نہیں، یہ آدمی سوچتا ہے نہیں، بلکہ کسی کا قول میری نظر سے گزرا تھا، یاد نہیں آ رہا، غور سے سنیے گا ان کا قول، اللہ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے روٹی نہیں چھینتا، ناراض ہوتا ہے تو روٹی نہیں چھینتا، سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ علوی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے بارے میں جاننا ہو کہ اللہ کی نظر رحمت سے وہ محروم ہے تو اس کی علامت یہ ہے کہ اگر وہ گناہوں میں گرفتار ہو جائے تو سمجھ لینا وہ اللہ کی نظر رحمت سے گر چکا ہے، محروم ہو چکا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو حال ہے اس حال پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ آپ زیادہ کے طلب میں نہ رہیں، لیکن آپ محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، باوجود اس کے آپ کو قلیل روزی ملتی ہے تو آپ اس پر اللہ کا شکوہ نہ کریں بلکہ قناعت کریں۔ یہاں مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد یاد آ رہا ہے، اور بڑا پیارا ارشاد ہے، اللہ اکبر۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس چٹائی پر آرام کر رہے تھے وہ کھردری چٹائی تھی، تو اس چٹائی کے نشان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر ظاہر ہوئے۔ چٹائی کے نشان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر ظاہر ہوئے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قیصر و کسریٰ تو بڑے محل کے اندر اور آرام دہ بستروں پر سوئیں، اور اللہ جس سے محبت کرتا ہے وہ رسول ایسی چٹائی پر، جس چٹائی کے نشان بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت انور پر ظاہر ہو جائیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے بیٹھ گئے، یعنی یہ کہتے وقت حضرت فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو تھے، روتے ہوئے انہوں نے کہا، سرکار نے فرمایا کہ عمر کیوں رو رہے ہو؟ تب فاروق اعظم نے یہ عرض کیا کہ قیصر و کسریٰ جو دشمن خدا ہیں وہ تو ایسے بستروں پر سوئیں جو بستر نرم بھی اور آرام دہ بھی، اور وہ جو اللہ کے حبیب ہیں وہ ایسی چٹائی پر، جس چٹائی پر جو چٹائی کھردری اور اس کے نشان حضور کے جسم اقدس پر ظاہر ہو رہے ہیں۔ تو سرکار اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور جو فرمایا اسے سن لو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عمر ان کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت ہے، ہمارے لیے آخرت۔ عقل مند یہ وہ ہے جو دنیا کی زندگی پر فریفتہ نہیں ہوتا، وہ یہ سمجھتا ہے یہ بلبلے والی زندگی ہے، بلبلہ بڑا نظر آتا ہے لیکن اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ یہی اس دنیا کی پوزیشن ہے، یہاں کی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہاں تو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ ہم آخرت کی کھیتی کر کے اپنی آخرت کی زندگی کو سنواریں۔ تو قرآن کہتا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے دنیا کی زندگی، یہ دنیا کی زندگی دھوکہ دینے والی ہے۔ اب آپ دیکھیں نا
کتنا دھوکا، اللہ اللہ کتنا دھوکا، آج کون، کل کون، پرسوں کون، نرسوں کون، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کس کے کیا منصوبے، کس کے کیا منصوبے، ایک عجیب ہما ہمی اس دنیا کے اندر چل رہی ہے، دھوکے کی زندگی ہے یہ، اور کوئی نہیں جانتا کہ کب اس دنیا سے جانا ہے، کسی کو نہیں خبر، کب جسم سے روح کا رشتہ ٹوٹ جائے گا کسی کو نہیں خبر۔